السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت کا یہ عالم ہے مسلمانوں کی کہ بچہ دوپہر کو نکلا، رات کو گھر آیا، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، یہی ہوگا۔ آپ کسی کے گھر جا کر پوچھ رہے ہیں بچہ کہاں ہے، وہ کہیں گے یہی ہوگا، گلی میں کھیل رہا ہوگا۔ بچپن سے بچے کو گھر سے باہر بغیر اجازت نکلنے کی جو عادت ماں باپ نے ڈالی ہے وہ اصل ذمہ دار ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو روزگار کماتا ہوں، میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں، میں سروس کرتا ہوں، میں دکان پر جاتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، سارے گھر کے لیے کما رہا ہوں، لہٰذا میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کو کون بتائے کہ مسلمان آدمی کی ڈیوٹی فقط گھر والوں کا پیٹ بھرنے کی نہیں ہوتی۔ مسلمان کی نمبر 1 کی ڈیوٹی وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا، یہ اصل ڈیوٹی ہے، اور باقی ڈیوٹیاں اس کے ساتھ ہیں۔ مگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اگر بچوں کے روزگار، بچوں کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، رہنے سہنے کا، ان کی ضروریات کا، ان کے شوق پورے کرنے کا انتظام کر دیا تو پورا حق ادا کر دیا۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا۔ تو حالات مختلف انداز سے خراب ہیں۔ نشے والی بات چونکہ چل رہی ہے تو اس میں اس کا بھی دخل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر کے ماحول میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے باپ ایسے ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو معلوم کرنا اور کوشش کرنا اور خود بخود بھی معلومات کبھی کبھی چل کر آ جاتی ہیں، تو مختلف علاقوں کے یہی حالات ہیں۔ بہت سے باپ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ میں ان کا بچہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ باپ کا مزاج ایسا ہے، وہ ہر بات پہ ڈانٹ رہا ہے، سختی کر رہا ہے، ڈانٹنے کے علاوہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں مختلف علاقوں میں جو محض باپ کی سختی کی وجہ سے بگڑ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ ماں باپ کا حق تو بہت بیان کرتے ہیں لوگ، اور یقیناً ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس کو اس کا باپ کہیں ملے کہ وہ غلام بنا ہوا ہے تو یہ بیٹا اپنے باپ کو خرید لے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، خرید کر آزاد کر دے گویا، وہ تو آزاد ہو ہی جائے گا۔ باپ غلام ہے، یہ مسئلہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غلام ہونے کا مطلب ہے کہ باپ اپنے گھر سے غائب ہے، کافروں کے ہاتھ میں چڑھ گیا ہے اور اس کو کسی نے پکڑ کے غلام بنا لیا ہے، تو گویا انسانی زندگی اس کی بیچارے کی ختم ہو گئی۔ اب بیٹے نے دیکھا باپ غلام بنا ہوا ہے، وہ اس کے مالک کے پاس گیا، بھائی یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں دو گے؟ جتنے میں اس نے مانگا اتنا پیسہ دے کر باپ کو چھڑا لیا، تو گویا کچھ حق باپ کا ادا ہو سکتا ہے، ورنہ باپ کا حق اور ماں کا حق تو اللہ اکبر، ماں کا حق تو ایک رات کا بھی ادا ہونا مشکل ہے اولاد سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑے بہت حق اولاد کے بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اولاد کے حقوق لوگوں کو، بہت سو کو معلوم نہیں ہوتے۔ میرے پاس ابھی کل ہی کچھ جوان بیٹھے تھے، ایک دور دراز کے علاقے سے آئے تھے کل دوپہر میں، جی وہ ایک بیٹا، 2 بیٹے ہیں باپ کے، باپ نے یہ معاملہ کر رکھا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جس کے اولاد ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جس کے اولاد نہیں ہے اب تک، اور اب امید ہے اللہ اس کو اولاد دے دے اچھی سی۔ تو اب تک یہ ہو رہا تھا، میں 6 مہینے پہلے اس علاقے میں گیا تو وہ جوان میرے پاس آیا، یہ کل کا قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں، تو میں نے دعا کر دی جیسے کرتے ہی ہیں سب۔ تو وہ کچھ ذرا غصے کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟
کہا کہ میرا باپ اپنی ساری زمین دوسرے بھائی کے نام کر رہا ہے، میرے بھائی کے نام، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے تو اولاد نہیں، اسے کیا کرے گا؟ اچھا ایسی بات ہے؟ اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اچھا جب اس نے کہا اولاد نہیں ہے تو میں نے کہا، میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب چیزیں، اور کبھی لڑکا کبھی لڑکی کبھی دونوں، کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی چل رہی ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک نکاح کیا، 3-4 سال زندہ رہ کر وہ بیوی انتقال کر گئی، بچہ نہیں ہوا، اب اس کی بہن سے نکاح کر لیا، 8 سال اس کو ہو گئے، اب بھی بچہ نہیں ہے، یعنی 12 سال ہو گئے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو بھی سمجھایا اور اللہ سے دعا بھی کی، اسی نے کی ہوگی اصل تو، ہم نے بھی کی الحمدللہ، اب اس کے یہاں امید ہے۔ تو وہ اب آیا تھا، اس نے باپ کے ظلم کی جو تفصیلات بتائی وہ عجیب ہے، یعنی باپ اس کو رہنے کی جگہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب جب اس کے یہاں بچے کی امید ہو رہی ہے تو باپ اس کے بچے کو بد دعائیں دے رہا پیدا ہونے سے پہلے۔ معلوم ہے آپ کو حدیث میں یہ بات ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ نعمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کئی بیویاں تھیں، میں نے اپنی ایک بیوی کے بیٹے کو ایک غلام دیا، تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ میں حضور کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں گواہ نہیں بنتا۔ ایک حدیث میں مشکات میں یہ لفظ ہے کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، یعنی گویا حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر ایک اولاد کو کچھ دے رہے ہو تو اسی جیسی چیز دوسری اولاد کو بھی دو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ساوو بین الاولاد، بچوں کے درمیان برابری کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ضابطے میں باپ جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اولاد ساری باپ سے برابر رشتہ رکھتی ہے، تو اگر باپ فرق کرے گا تو اولاد کے درمیان فرق پیدا ہو جائے گا، اولاد کو دوری ہو جائے گی۔ تو میں یہ بات ذرا لمبی ہو گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ کا طرز عمل، اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے معاملات کی اونچ نیچ میں اس کا بھی دخل ہے کہ ماں باپ بھی اس بیٹے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی آمدنی زیادہ ہے، جس کی انکم زیادہ ہے، اور وہ بیٹا جو مولانا صاحب ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا بہت گھروں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر۔ کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ عزت تو دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ پیسے کی بنیاد پر، اور ماں باپ ہی اگر یہ فرق کریں گے تو دنیا وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ